السلام علیکم. وائی یوگا از حرام ان اسلام. تو یہ جو ہے یوگا کے بارے میں کچھ ایک کنسیپٹ ایک بات ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے. جو کافی سارے علماء نے اسے حرام دیا ہے, کچھ نے کہا ہے تھوڑا بہت ہے, لیکن وہ ٹائپ ہے. آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ. اب میری بات سنیے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک ریسرچ بتا دوں یوگا کے بارے میں. ریسرچ لیے میں آپ کو شروع سے سمجھاتا ہوں کہ دو گروپ انہوں نے لیے, ٹھیک ہے. ایک کو انہوں نے تقریباً میرے خیال سے ہفتہ ایک چھوڑا کہ یوگا کریں وہ لوگ, انہوں نے یوگا کی, اور دوسرے گروپ کو چھوڑا کہ ایسے ہی تم لوگ رہو جس طرح ہم روٹین میں رہتے ہو, تو انہوں نے چھوڑا. تو باقی نا, تو پھر جب ایک ہفتے کے بعد یا جتنے بھی دن تھے, 8 ایک دن تھے, اس کے بعد نا انہوں نے ان کا ٹیسٹ کیا, کہ ان کے برین کا ٹیسٹ کیا. تو برین میں آج ہی ہم نے اتفاقی طور پہ کلاس میں پڑھا ہے گرے میٹر کے بارے میں. تو برین میں ایک گرے میٹر ہوتا ہے, ایک وائٹ میٹر ہوتا ہے. جو گرے میٹر ہوتا ہے وہ سیل کو یہ جو میسج وغیرہ کنوے کرتے ہیں, اس کے بارے میں اس کا تعلق ہے کافی, تو اس اتنی ڈیپ میں نہیں جائیں گے ہم. لیکن گرے میٹر جو ہے کافی کام کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے ایک فلوئڈ ہوتا ہے دماغ کے اندر. تو یہ جو ہے میڈیٹیشن یوگا کرنے سے جو ہے ان کا بڑا جو کام کر رہے تھے ان کا کم ہوا, اور ان کا کم تھا, اور جنہوں نے یوگا کی ان کا جو ہے وہ گرے میٹر جو تھا آپ انکریز ہوا, ٹھیک ہے. اور جو اوور تھنکنگ جو تھی, فضول کے خیالات آنا, وہ ان کے آنا کم ہو گئے. مطلب کہ جو ایک دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے نا, وہ ایک حصہ ہوتا ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ تب کام کرتا ہے, مطلب کہ تب اوپن ہوتا ہے جب انسان نہ فضول کاموں میں لگے, یا اس طرح ایک حصہ ہوتا ہے دماغ کا وہ اوور تھنکنگ کا رسپانسبل مطلب کہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہے نا جو جنہوں نے یوگا کی ان کا وہ والا جو تھا دماغ, اس کا وہ جو اوور تھنکنگ کا جو پارٹ تھا وہ کم ہو گیا. مطلب کہ اوور تھنکنگ انہوں نے سوچنا کم کر دی. لیکن جنہوں نے نی یوگا کی تھی ان کی ویسے ہی رہی ہے, بڑی تھوڑی سی جو بھی آپ کہہ لیں. مطلب کہ یوگا کی ہمیں 2-3 جو ہے یہ فوائد اس ریسرچ سے ملے. لیکن اب کیوں اس سے علماء نے ناجائز قرار دیا, کیوں؟ دیکھیں, یہ سب سے پہلے یہ ایز اے ایکسرسائز نہیں آئی, یہ آئی ہے ایز اے ایک مذہب کے. کیونکہ بدھزم جو تھا یہ جتنا بھی انڈیا کا تھا, ہندو وغیرہ, یہ انہی سے آئی تھی, یا سورج پرست کہہ لیں, یا ادھر سے. کیونکہ مسلمانوں کی یہ نہیں تھی, مطلب کہ مسلمانوں کا یہ نہیں تھا کنسیپٹ, یہ آیا تھا یہ اسی سے. اور حدیث بھی ہے نا, حدیث کا مفہوم ہے جی جو غیر مسلم کی جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ پھر اسی قوم میں سے ہے. تو اگر ہم یوگا کریں گے تو ظاہری بات ہے ایک تو ہوگی مشابہت ہندوؤں کی, دوسری بات ہے اگر فوائد ایز اے فوائد لیں, کیونکہ جب وہ کافی سارے جو ہیں ان کا رخ کوئی سورج کی طرف ہوتا ہے, ایک اینڈ ٹائم پہ بیٹھتے ہیں وہ لوگ جب سورج نکلتا ہے, تو ان کی کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں, کچھ جسم سے پہ تھوڑا سا کپڑا بھی ہٹاتے ہیں, اور کوئی پوسٹر وغیرہ بھی لگاتے ہیں, اور کچھ منتر شنتر بھی پڑھتے ہیں, اس طرح کچھ ہوتا ہے. تو اگر یہ شرائط نہ کریں آپ صرف ایز اے ایکسرسائز اسے لیں, تو پھر علماء نے کہا کہ تھوڑا بہت جائز ہے, اس کو نکال سکتے ہیں. اس کا ایک پھر مشکل ہوگا اسے کہنا کہ یہ ناجائز ہے, کیونکہ دیکھیں آپ یوگا کریں ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ, پھر تھوڑی سی پوزیشن چینج کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ, اور کوئی سورج کے عین وقت وغیرہ پہ نہیں بیٹھتے, تو پھر اس کو ناجائز کہنا جو ہے نا تھوڑا میں کہتا ہوں کہ مشکل ہوگا. تو ایک اور سوال اب بات ہے کہ دیکھیں جی, لیکن اس میں فائدہ ہے تو بندہ کیوں, مطلب کہ فائدہ تو ہے نا. تو کیونکہ اوور تھنکنگ سے تو بچنا جو ہے وہ کافی ایک مطلب کہ اچھا کام ہے, اور زیادہ مطلب کہ انسان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی بڑھتی ہے. لیکن ایک میری آپ بات سنیں, اگر آپ کو ایک کنسیپٹ ہے اسلام میں بھی, اگر آپ یوگا نہ کریں نا تو بات سنیے, یوگا جو ہے نا اکیلے بیٹھ کے ہوتی ہے, مطلب کہ کہیں مطلب کہ خاموشی وغیرہ میں انسان چپ ہو کے بیٹھتا ہے. تو آپ دیکھیے تہجد ہوتی ہے, یہ مسلمانوں کے ٹھیک ہے, اسلام سے آئی ہے, شریعت سے آئی ہے, نبی پاک کی سنت ہے تہجد پڑھنا, ٹھیک ہے. تہجد جو ہوتی ہے سب سو رہے ہوتے ہیں, اس وقت خاموشی ہوتی ہے, تو انسان اکیلے بیٹھ کے نماز پڑھے, ٹھیک ہے, ذکر اذکار کرے, تو وہ تو تب انسان کا یہ جو گریو جو میٹر ہے تب نہیں بڑھے گا. جب انسان جب سب سو رہے ہو تو اللہ کی عبادت کرے, تب اس کا گرے میٹر نہیں بڑھے گا. اللہ سے دعا کرے تب نہیں بڑھے گا, تب اس کی انٹیلیجنس نہیں بڑھے گی. اب دیکھیں نا, تو تہجد کو ہم لے لیں, ٹھیک ہے, اب وہی ایک بار پڑھیں, کیونکہ اس کے لیے جو اس طرح بت بن کے اس طرح بیٹھنا ہے, تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ اللہ کی بندہ عبادت کرے, اور مطلب کہ اس سے جب اس وقت بھی خاموشی ہوتی ہے اور ساروں سے بندہ چپ سائڈ پہ, ٹھیک ہے, ذکر اذکار کرے, تو وہ زیادہ ٹھیک ہے. اور سب سے پہلی بات نبی پاک کی سنت ہے, ٹھیک ہے, اور ثواب بھی اتنا ہے
کہ اس کا بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ انسان کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے دعا، تو ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس وقت بھی قبولیت کا بہت مطلب کہ جو ہے نا جو درجہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا انسان کو بندہ دے دیتا ہے۔ اور دوسری بات آپ لوگ میری سنیے کہ جو ہے نا اگر انسان کو کوئی چیز نہیں پسند آ رہی نا، تو اگر اسلام میں رہنا ہے نا تو اسلام کے حکم بھی ماننے پڑیں گے، شریعت کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کو حکم جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بھائی صاحب اسلام میں جو کچھ ہے نا تو وہ آپ کو لازمی جب تک سمجھ نہیں آئے گی نا کہ مطلب کہ یہ کیوں جی سوالوں میں پڑ جو اتنا ڈیپ میں چلے جاؤ کہ مثلاً کہ جڑ نکالو جی یہ ہے تو ہے کیوں، ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب اگر اسلام میں حکم دے دیا اس کی کوئی نہ مطلب کہ مفتی یا کسی علماء سے آپ نے لے بھی لے کہ یہ کیوں اسلام میں حکم دیا گیا تو اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ اس لیے ہمیں یہ فائدہ ہے اس سے، لیکن پھر بھی فضول کی فلاسفیاں سائڈ کی مار کے جسے کہتے ہیں کہ چولیں مارنا، کہہ رہے کہ کہیں کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر بھائی جان اسلام میں وہ تو پھر ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو تو قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ کافروں کا جو کتنی آیات میں آیا ہے جو جہنم میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مفہوم ہے، میں بتا رہا ہوں کہ نافرمان جو ہیں ان کا یہی انجام ہوگا۔ قرآن پاک میں آپ آیت پڑھیں تو کتنا کافروں کے انجام کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میری تھوڑی سی بات سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے گا، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔